بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درجہ اعلی مرتبت عالم دین اور کامل و محقق شیخ طریقت ہونے کے باوجود آپ کی تواضع، عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ خود فرمایا کرتے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی مسلمان سے، حتیٰ کہ ان مسلمانوں سے بھی جن کو لوگ فساق و فجار سمجھتے ہیں، فی الحال افضل نہیں سمجھتا۔ یعنی میں اپنے آپ کو کسی بھی مسلمان سے، یہاں تک کہ فاسقوں اور فاجروں یعنی گنہگاروں سے بھی افضل نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی نیکی عند اللہ یعنی اللہ کے دربار میں مقبول ہو، یا ان میں کوئی ایسی خوبی ہو جو مجھ میں نہ ہو، اس لیے میں خود اپنے آپ کو ان سے افضل نہیں سمجھتا۔ اور اسی طرح کفار سے بھی احتمالاً فی المعال اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، یعنی کافروں سے اس احتمال کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے آخر کو موت سے پہلے وہ مسلمان ہو کر کسی بلند مرتبہ پر فائز ہو جائے، تو احتمال ہے کہ وہ افضل ہو۔ اور آخرت میں درجات حاصل ہونے کا کبھی مجھے وسوسہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ درجات تو بڑے لوگوں کو حاصل ہوں گے، مجھے تو جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہو، اس سے زیادہ کی ہوس ہی نہیں ہوتی۔ اور اتنی ہوس بھی بر بنائے استحقاق نہیں، بلکہ اس لیے کہ دوزخ کے عذاب کا تحمل یعنی برداشت نہیں، یعنی یہ تمنا بھی اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی امید ہے کہ وہی اپنی رحمت سے دوزخ سے نجات دیں گے۔ اور یہ جو میں بضرورت اصلاح زجر و توبیخ کیا کرتا ہوں، تو اس وقت یہ مثال پیش نظر رہتی ہے جیسے کسی شہزادے نے جرم کیا ہو اور بنگی جلاد کو حکم شاہی ہوا ہو کہ اس شہزادے کو درے لگائے، تو کیا اس بنگی جلاد کے دل میں درے مارتے وقت کہیں یہ بھی وسوسہ ہو سکتا ہے کہ میں اس شہزادے سے افضل ہوں؟ اس لیے ان حالات میں بھی نہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، نہ بڑائی کے وسوسہ کو دل میں آنے دیتا ہوں۔ غرض کوئی مومن کیسا ہی بد اعمال ہو، میں اس کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ فوراً یہ مثال پیش نظر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی حسین اپنے منہ پر کالک مل لے، سیاہی لگا لے، تو اس کا جاننے والا کالک یعنی سیاہی کو برا سمجھے گا، لیکن اس حسین کو حسین ہی سمجھے گا، اور دل میں کہے گا کہ یہ جب کبھی بھی صابن سے منہ دھولے گا، اس کا وہی چاند سا منہ نکل آئے گا۔ غرض مجھ کو صرف فعل سے نفرت ہے، فاعل سے نفرت نہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بلند پایہ کے عالم دین، شیخ محقق، پیر طریقت، واقف اسرار شریعت تھے، اور بڑے بڑے علماء، فقہا اور فضلاء مثلاً مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی، علامہ سید سلیمان صاحب ندوی،
قاری محمد طیب صاحب قاسمی، مولانا عبدالباری صاحب ندوی، مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں جن کے شاگرد اور مرید تھے، تواضع، عاجزی اور انکساری کے یہ الفاظ آپ ہی کے فرمائے ہوئے ہیں اور آپ کی سوانح حیات اشرف السوانح میں موجود ہیں۔ شکراً لکم، جزاکم اللہ خیر الجزاء، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔